کہ اصل دجال یہ دنیا اور حیات دنیاوی ہے. یہ ہے اصل دجال. کیوں؟ یہ انسان کو اللہ اور اس کی آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اپنے اندر گم کر لیتی ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. یہ گمشدگی کی حالت جو ہے، یہ دنیا جو ہے اپنی محبت میں گرفتار کر کے انسان کو اللہ سے محجوب کر دیتی ہے، یہاں تک کہ دنیا ہی اس کا محبوب، مطلوب اور مقصود جو اصل اللہ کو ہونا چاہیے. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اس کی بجائے دنیا ہی مطلوب و مقصود و محبوب بن کر گویا کہ معبود بن جاتی ہے. یہ ہے اصل معاملہ. اس دنیا کی رونقیں، اس کی چہل پہل، اس کی تعیشات، اس کی آسائشیں، اس کی چمک دمک، اس کی شان اور شوکت. اور ظاہر بات ہے کہ جتنا اس دنیا کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر دجالیت جو ہے شدید ہو جاتی ہے، کشش زیادہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلی مرتبہ امریکہ جائے تو بھوچکا ہو جاتا ہے دیکھ کر. یہ دنیا، اور آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ بھوچکا ہو جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل شے تو یہی ہے، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ اصل جو کہ اس کا فتنہ ہے. اب آئیے سورہ کہف میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے اگر آپ نے اس پر کبھی غور کیا ہو. اس کے پہلے رکوع میں بھی جس کے بارے میں فرمایا وہ دجالی فتنے سے بچانے میں خاص تاثیر ہے. ایک آیت ہے ایک ستون کے مانند. آخری رکوع میں بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے ایک ستون کے مانند. پہلے رکوع کی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ زینت کے لفظ کو نوٹ کیجئے. ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی آرائش بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، زیبائش بنا دیا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. کسی نے بہت اچھا شعر کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ دنیا کی زینت، اس کی زیبائش، اس کی آرائش، آیا اسی کا دیوانہ بن کر رہ جاتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، اسی کا طالب بن جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے اندر اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان کی لازمی علامت ہے. جو لوگ حقیقت مومن ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ سے محبت میں. یہی دو پولز ہیں، یا ادھر یا ادھر. تو رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. اب یہ جو ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے سورہ کہف کے آخری رکوع میں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں صبح سے شام تک، دن رات. کون اپنی سی کوشش نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ان میں کون خسارے میں ہے، کون گھاٹے میں ہے، کون نفع میں ہے، کون کامیاب ہے. اور خسارے میں اکثر سب سے بڑھ کر خسارے میں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی، جن کی محنت، جن کی بھاگ دوڑ، جن کی جد و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر، ضل گم ہو جانا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا. دیکھو کبھی ہماری ایک فیکٹری ہوتی تھی آج 10 ہے، پہلے ایک مل ہوتا تھا آج کتنی ہے. دیکھو میں کہاں سے کہاں ترقی کر کے میں آج پاکستان کے صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، کہاں سے کہاں پہنچا ہوں، میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے تمام اعمال حبط ہو گئے. یعنی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو، کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہو، کوئی جو ہے کوئی خیرات گھر بنا دیا ہو، یتیم خانہ بنا دیا ہو، سمجھ لیں ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا ہوا ہے. حبطت اعمالهم، اگر مقصود دنیا ہے تو یہ سارے اعمال حبط ہو گئے. حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کی کسی اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذلک جزاؤهم جہنم بما کفروا، ان کی سزا جہنم ہوگی ان کے کفر کے باعث. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو میرے رسولوں کا مذاق بنایا. رسولوں نے بتایا تھا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، انہوں نے سمجھا یہ نہیں اصل زندگی یہ ہے. بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے در حقیقت کہ جو اصل دجال ہے، جو اپنے اندر اپنے زلف گرا گیر کا اسیر بنا کر انسان کو آخرت سے اللہ سے دور کر دیتی ہے. اب یہ تو ہو گیا سورہ کہف کا پہلا رکوع. آخر درمیان میں دیکھیے اس قدر خوبصورت آیات آئی ہوں. حضور سے خطاب کر کے بڑی عجیب بات کہی گئی ہے. جو فقراء صحابہ تھے یا وہاں کے طبقات کے اندر بیچارے گرے پڑے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسلمانوں اور دین کی مصلحت کے تحت ان کی بجائے کچھ جو حیثیت والے لوگ ہوتے تھے، جو سردار ہیں اپنے قبائل کے، ان کی طرف توجہ دیتے تھے. یہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی جو فقراء ہیں جنہیں ستایا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر روک دیا. چنانچہ فرمایا گیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی اپنے آپ کو روک کر تھام کر رکھیے. یہ جو فقراء اور غرباء یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی بجائے یہ اصحاب زیبائی، شہزائی زینت، اصحاب دولت، اصحاب حیثیت کی طرف توجہ نہ کیجیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور ایک آگے چل کر فرمایا